دوستو، سلطان عبدالعزیز کے پاس ایک دفعہ ایک ایسا مقدمہ لایا گیا جو سلطان عبدالعزیز کی زندگی کا بڑا انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح کا تھا کہ سلطان عبدالعزیز نے خود اپنی ایک کتاب میں اس واقعے کو تفصیل سے لکھا اور بہت سی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس واقعے کو ایک بادشاہ اور اس کی بیوی کا واقعہ بنا کر بتایا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز اور اس کی وزیر کا تھا، اور یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل اس لیے تھا کیونکہ یہ واقعہ سلطان عبدالعزیز کی عقل مندی سے جڑا ہوا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے محل میں سلطان کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر بہت ہی عقل مند، دانا اور با اخلاق تھا، اور اس کی اخلاق اور رحم دلی کی وجہ سے اس کے ساتھ گزری ہوئی حالات تھی۔ وہ وزیر تقریباً 25 سال کی عمر میں سلطان کا خاص وزیر بن گیا، لیکن اس کا بچپن کس حالت میں گزرا یہ صرف وہ وزیر ہی جانتا تھا۔ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہو کر مزدوریاں کر رہا تھا اور حالات کا سامنا کرتے 22 سال کی عمر میں سلطان عبدالعزیز کا وزیر بن گیا تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز کا وزیر غصے کی حالت میں گھر میں گیا، اور جب اس نے اپنی غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کیا تو اس کی بیوی کی منہ سے غصے کے حالات میں اپنے شوہر کے لیے جہنمی کا لفظ نکل گیا۔ وزیر پہلے بھی سخت غصے میں تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس طرح کا الفاظ سنا تو اس نے اسی وقت کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں۔ جب یہ بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ رونے پیٹنے لگی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اور دیگر کے لوگوں نے جب وزیر کی بیوی کا شور سنا تو وزیر کے گھر میں داخل ہوئی اور سارا معاملہ پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے اپنی شوہر کو غلطی سے جہنمی بول دیا، اور میری شوہر نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، لہذا اس دنیا میں تو نہیں کسی کی جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا مجھے اپنی شوہر نے طلاق دے دی ہے۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز کی کانوں تک پہنچی تو سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور خود کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سلطان کا وہ خاص وزیر اور دوسرے لوگ وزیر کی بیوی کو لے کر سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئی۔ سلطان کا وزیر جب عدالت میں پہنچا تو سلطان کی عدالت میں بڑی تعداد میں قاضی صاحب، بڑے بڑے علماء اور دیگر وزیر موجود تھے۔ وزیر بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جب میری بیوی کو طلاق ہو گئی تو اتنے بڑے علماء اور اتنا بڑا اجتماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے، لہذا اب میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن سلطان عبدالعزیز اپنے وزیر کو حکم دیا، تم ٹھنڈے ہو جاؤ اور مجھے تحقیق کرنے دو۔ سلطان کا وزیر سلطان کی حکم پر بیٹھ گیا۔ سلطان عبدالعزیز نے سارا معاملہ پوچھا تو وزیر نے سارے بات تفصیل سے بتا دی اور کہا کہ میں نے اس طرح اپنی بیوی
بیوی کو کہا ہے، لہٰذا میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اتنا بڑا نیک کام نہیں کیا کہ میں خود کو جنتی ہی کہلا سکوں، تو لہٰذا جب اس دنیا میں کسی کی جہنمی یا جنتی ہونے کا کوئی دلائل نہیں تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو تمام قاضیوں کی طرف رخ پھیرا اور ہر قاضی سے انہی کی رائے پوچھی۔ پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، بڑے بڑے ساری زندگی میں چلے کاٹے، لیکن ہم بھی خود کو جنتی نہیں کہہ سکتی، تو یہ ایک سرکاری عہدے پر مامور وزیر کیسی جنتی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دن میں اس کو کتنی جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے، کتنے لوگ اس سے تنگ ہوں گے۔ لہٰذا جب انسان سے اس دنیا میں لوگ تنگ ہو تو وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وزیر سلطان عبدالعزیز نے دوسرے قاضی سے رائے پوچھی تو اس کے بھی خیالات پہلے قاضی سے ملتی جلتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ بے شک اس وزیر نے کبھی کسی کے ساتھ داغ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے جنتی ہونے کا ثبوت نہیں، لہٰذا اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اسی طرح سلطان عبدالعزیز باقی قاضیوں سے ان کے خلاف پوچھا گیا تو تمام قاضیوں کے خیالات ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، اور آخر پر تمام قاضیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وزیر کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد اب اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کی بیوی کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی بیوی عدت کے دن گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ دوبارہ وزیر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو یہ عدت کے دن گزرنے کے بعد حلالہ کرے، اور حلالہ کرنے کے بعد ہی اس کی بیوی دوبارہ وزیر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے سنی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ میرے خیال میں وزیر کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سلطان عبدالعزیز نے کہی تو قاضی اور امام صاحب حتیٰ کہ سارے وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگی کہ جب تمام قاضیوں نے فیصلہ کر دیا کہ وزیر کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر سلطان عبدالعزیز غیر شرعی بات کیوں کر رہے ہیں؟ چند قاضیوں نے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلطان کا خاص وزیر ہے، لہٰذا سلطان ہم سے غلط فتویٰ دلوا کر اس وزیر کا گھر بچانا چاہتے ہیں۔ تو چند قاضیوں نے سلطان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ بول دی، لیکن سلطان عبدالعزیز با اخلاق انسان سلطان عبدالعزیز نے صبر سے کام لیا اور کہا کہ اب بھی یہ بات میں ثابت کر کے دیتا ہوں۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں تم سے چند سوالات پوچھوں گا، انہی سوالات کو جواب کے بعد ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بیوی کی طلاق ہوئی یا نہیں۔ وزیر نے کہا جی ہاں سلطان معظم، آپ مجھ سے پوچھیں۔ سلطان عبدالعزیز نے وزیر سے پوچھا کہ کبھی زندگی میں گناہ پر غالب ہوتی ہوئی تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کیا؟ کوئی ایسا وقت تمہاری زندگی میں گزرا کہ جب تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے تھی، لیکن تم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو نہیں کیا؟ جب یہ بات وزیر نے سنی تو وہ بہت ہی گہری سوچ میں پڑ گیا، اور اتنی گہری سوچ میں ڈوبا کہ سلطان عبدالعزیز نے اس کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے وزیر، بتاؤ
زندگی میں ایسا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہو کہ تم گناہ کرنے پر غالب ہو، لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو ترک کر دیا ہو۔ جب یہ بات وزیر نے سنی تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، میرے زندگی میں ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ سلطان نے کہا، اوہ کب اور کیسے؟ تم اپنی بات تفصیل سے سناؤ۔ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، میری عمر 14 سے 15 سال تھی۔ اس وقت میں جوانی کے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ میں ایک تندور والے کے پاس کام کرتا تھا۔ تندور والے کاروبار بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کے پاس اپنے کام کو سنبھالنے کا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اس کا اکثر کام میں سنبھالتا تھا اور وہ مجھے وہاں کام کرنے کی مزدوری دے دیتا، اور اسی طرح میں اپنی بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شام کے وقت ایک عورت جو کہ ابھی تقریباً اسی کا عمر 20 سے 22 سال ہو گئی، وہ ہر روز شام کو ہمارے پاس 4 سے 5 روٹیاں لینے کے لیے آتی تھی، لیکن چند دن گزرے کہ وہ روٹیاں لینے کے لیے نہیں آتی۔ میں نے اپنے مالک کو کہا کہ حضور، ہماری تندور پر ایک عورت تقریباً پچھلی کئی سالوں سے روٹیاں لے کر جا رہی ہے، لیکن چند دن گزرے کہ اب وہ روٹیاں لینا بند کر گئی۔ تو میرے مالک نے کہا کہ ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، ایک دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، اگر ایک گاہک نے آنا بند کر دیا تو کیا ہمارا کام بند ہو جائے گا؟ تو میں اپنے مالک کی بات سن کر خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ اتنے سالوں سے روٹیاں خریدنے والی عورت نے ہماری تندور پر آنا کیوں بند کر دیا؟ ایک رات میں نے اسی عورت کے گھر پیغام بھیجا کہ تندور والا تمہیں بلا رہا ہے۔ جب میرا پیغام اس عورت تک پہنچا تو وہ شام ڈلنے سے پہلے تندور پر پہنچ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کئی سالوں سے ہمارے تندور سے روٹیاں لے کر جا رہے ہو، آخر ایسا کیا ہوا کہ اب تم نے روٹیاں خریدنا بند کر دی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اب روٹیاں خریدنے کے پیسے نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک انجان آدمی کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کسی کی ذاتی مسائل نہیں پوچھنا چاہیے، لہٰذا وہ وہاں سے جانے لگی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم ہر روز رات کو آ کر مجھ سے روٹیاں لے جایا کرو اور اس کی پیسے دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں کسی انجان آدمی سے بغیر پیسے دیے کیسے ہر روز روٹیاں لے سکتی ہوں؟ تو میں نے اسے یقین دلایا کہ تم مجھے اپنا سمجھ کر مجھ سے روز روٹیاں لے جایا کرو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بہت مجبور تھی اور اس نے نہ چاہتی ہوئی بھی ہاں کر دی اور کہا کہ میں ہر روز شام کو آ کر تم سے روٹیاں لے جایا کروں گی، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب بھی میرے پاس پیسے آئے تو میں تمہارا ادار ضرور چکا دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، وہ مجھ سے روٹیاں لے کر جاتے رہیں۔ میں اس کو اپنے مالک سے چھپا کر مفت میں روٹیاں دیتا رہا، لیکن مجھے دل میں محسوس ہونے لگا کہ میں یہ سب اس کے جسم کے لالچ میں کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے عمر میں تو بڑی تھی، لیکن اس کی حسن نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا، لہٰذا ایک دن میں نے مجبور ہو کر اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور اسے کہا کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں جب تک اس تندور پر کام کرتا رہوں گا
تمہیں مفت میں روٹیاں ملتے رہے گی۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو وہ رونے لگی۔ کل میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ کل شام کو جب آئے تو اس کے چہرے سے ہی مجھے پتہ چل گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ تم چند دن صبر کرو، میں تمہیں مقررہ وقت پر ایک جگہ لے جاؤں گی، تم اپنی خواہش پوری کر لینا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس عورت نے شام کے وقت مجھے کہا کہ آج رات عشاء کی اذان کے بعد میں تمہارے تندور پر آؤں گی اور تمہیں لے جاؤں گی۔ میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے وقت سے پہلے تندور بند کر دیا اور اس عورت کے انتظار کرنے لگا۔ مقررہ وقت پر وہ عورت آ گئی اور مجھے وہاں سے لے کر چل پڑی۔ میں اب دل میں خوش جا رہا تھا کہ اب اتنی عرصے کے بعد میری خواہش پوری ہونے والی ہے، لیکن میری اس خواہش کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ عورت مجھے چلتی چلتی ایک جھونپڑی میں لے گئی۔ جب میں اس جھونپڑی میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کسی حادثے کی وجہ سے کٹی ہوئی تھی۔ یہ منظر جب میں نے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا۔ جب میں نے دوسری طرف دیکھا تو 2 سال کا ایک بچہ ایک چھوٹی سی جھولی میں رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کیا میں اس جگہ پر اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ یہاں تمہارا شوہر موجود ہے۔ تو اس عورت یہاں مردہ ہے۔ ان میں سے ایک میرا شوہر ہے جس کی نہ ہی زندگی ہے اور نہ ہی موت ہے۔ یہ موت سے بدتر زندگی جی رہا ہے، نہ ہی خود ہل سکتا ہے، نہ ہی کچھ کھا پی سکتا ہے، نہ ہی کما سکتا ہے۔ اب میں اگر اس کے سامنے میں تیری خواہش پوری بھی کر دوں تو یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری طرف میرا ایک بیٹا ہے جو میرے مستقبل کا سہارا ہے۔ اسے کیا پتا کہ اس کے پیٹ بھرنے کے لیے اس کی ماں کسی آدمی کی آگے اپنا جسم بچھا رہی ہے۔ لہٰذا تم آؤ، میں بستر پر جا رہی ہوں، میں دیا بجھا دوں گی اور تم اپنی خواہش پوری کر کے دیا جلائے بغیر یہاں سے چلے جانا۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو اس کی باتیں میرے دل کو جھامنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک مجبور عورت کی جسم سے میں ایک مجبور عورت سے میں کتنا ناجائز کام کرنے جا رہا تھا۔ اے میرے مالک، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اور اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں وہاں سے اس الٹی قدموں دوڑا اور اسی عورت کی آواز دینے کے باوجود میں وہاں سے اتنا دوڑا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے گھر کو کتنا پیچھے چھوڑ کر آیا، اور آ کر میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور کہا کبھی زندگی میں کسی نامحروم عورت کی طرف بری نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اور وہی ایک واقعہ تھا، وہی ایک وقت تھا کہ جب میں گناہ کرنے پر غالب تھا، اسی عورت نے میرے آگے اپنا جسم بچھا دیا تھا۔ اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے گناہ نہیں کیا۔ یہ بات وزیر نے کہی تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، بے شک ہماری اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم گناہ کرنے پر گناہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر تم گناہ نہیں کرتے تو تمہیں اس دنیا میں ہی جنت کی خوشبو سنائی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق تم تو جنتی ہو، اور تم نے یہ شرط
کہہ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتی کہ اگر میں جہنمی ہوا تو تمہیں طلاق، لہٰذا اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، لہٰذا تمہاری طلاق نہیں ہوئی۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنائی تو تمام علماء اور قاضی صاحب اور وزیر سلطان عبدالعزیز کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور کہا کہ بے شک سلطان معظم اس نوجوان کی طلاق نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی عقل مندی سے اسلام کی اصولوں کے مطابق اس نوجوان وزیر کا گھر بچا لیا۔